بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائے. آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے رمضان کی سب سے بڑی تیاری. محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے. ہر مسلمان رمضان المبارک کے لیے منتظر ہے اور رمضان المبارک کی تیاری میں لگا ہوا ہے. محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا کہ رمضان المبارک کی تیاری ہم نے دینی، شرعی، اسلامی طریقے پر کیسے کرنی ہے. محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو طرح کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے. مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں گناہوں کی بنیادی طور پر دو ہی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر یا باطن. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ جن گناہوں کو تم ظاہراً گناہ سمجھتے ہو اور ان کا تم ارتکاب کر رہے ہو، شرعاً وہ گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو. رمضان المبارک کی تیاری کی یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ ہم ظاہری گناہوں کو چھوڑیں. ظاہری گناہ مثلا غیبت کرنا ہے، سننا ہے، بد نظری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، رشوت لینا ہے، رشوت دینا ہے، سود لینا دینا ہے. خلاصہ یہ کہ جتنا بھی شرعاً انہیں گناہ کہا گیا ہے، ایسے افعال جن افعال کو شریعت میں گناہ قرار دیا گیا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ دو جو ظاہری ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی وباطنہ، کہ جو تمہارے دل کے گناہ ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو. دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. خلاصہ یہ کہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرو توبہ کے ذریعے سے، کہ گناہوں کو چھوڑنے پر پکی سچی توبہ کرو. یہ رمضان المبارک کی دینی، شرعی سب سے بڑی تیاری ہے کہ ہم دو باتوں پر عمل کریں کہ اپنے ظاہری گناہوں کو چھوڑ دیں. جن گناہوں کی عادت بن چکی ہے، جن گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے رہے یا کر رہے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں. دوسرا وباطنہ، جو ہمارے دل کے گناہ ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی بھائی کے بارے میں کینہ ہے یا کسی بھائی کے بارے میں غلط سوچ ہے، اپنے دل سے ان برائیوں کو نکالنے کا اہتمام کریں. جب ہمارا ظاہر و باطن صاف ہو جائے گا، پھر رمضان المبارک کی تجلیات ہمارے دلوں پر نازل ہوں گی، پھر قرآن کی تجلیات ہمارے دلوں پر نازل ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، پھر رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، پھر صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبتیں ہمارے دلوں میں آتی چلی جائیں گی. جب ہم ان دو باتوں پر عمل کریں گے، یعنی ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں گے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑیں گے، جب ہمارا ظاہر و باطن پاک، صاف، مطہر ہو جائے گا، پھر ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی تجلیاں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اتنا نازل ہوں گی کہ ہماری دلوں کی آہٹوں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی شرعی اسلامی طریقہ کے مطابق
تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام۔